انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین محترم، اللہ تعالی ہم سب کے خالق و مالک ہیں۔ جب سے انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، اس کا امتحان کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالی اپنی مخلوق کا امتحان اس لیے لیتے ہیں تاکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو سکے، لیکن باوجود اس کے کہ انسان امتحان کی زندگی تو گزارتا ہے، امتحان کے باوجود مومن کی زندگی پھر بھی بڑی باعث برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان امر المؤمن کلہ خیر، مومن کا معاملہ سارے کا سارا خیر پر مبنی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعجب فرمایا اور فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کے معاملے پہ مجھے تعجب ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کا معاملہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے خیر ہی بنایا ہے۔ ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے اچھا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر زندگی کے اس سفر میں کوئی دکھ مصیبت اسے آ جائے تو اس پہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر۔ اور یہ صرف مومن کا امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی حالت میں بھی اس کو اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتے۔ آزمائش کے اس تسلسل میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں زندگی کی نعمت سے نوازا ہے، اس سے بڑی نعمت قرآن مجید سے نوازا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان کی ذات ہے جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، اور انسان کو پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ انسانی پیدائش کا تذکرہ بعد میں کیا ہے اور قرآن سکھانے کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں تخلیق سے بھی بڑی نعمت قرآن کی نعمت ہے، یا یوں کہیے انسان کی پیدائش کے بعد جو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے جب وہ قرآن پڑھتا ہے۔ اسی آزمائش، اسی امتحان کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، لوگوں ڈر جاؤ اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، تم سمجھتے ہو کہ فتنہ اور اس کی مصیبت صرف انہی کو ملے گی جن کے کوئی گناہ ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو کچھ ایسے لوگ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں ہوتا،
اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جانور جو مکلف ہی نہیں شریعت کے وہ بھی مر جاتے ہیں. جب آگ لگتی ہے تو سوکھی چیز کے ساتھ بس اوقات پانی میں بھی آگ لگ جاتی ہے. جب کوئی بھی ایسا کارثہ ہوتا ہے بہت سے صالح لوگ بھی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہاں قانون کیا ہے؟ یبعث الناس علی نیاتہم، قیامت کے دن ان کو نیتوں کے مطابق ہی بدلہ ملے گا. سیلاب آیا، کیا نعوذ باللہ سارے کے سارے برے لوگ اس میں مارے گئے؟ آزمائش تھی. ایک مسلمان کے پاس یہ رہنمائی ہونی چاہیے کہ اگر فتنہ زندگی میں آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے. تو آج ہماری گفتگو کا محور بھی یہ ہے کہ فتنہ کیا ہے اور فتنے کی جھلکیاں کون سی اس وقت ہم نے دیکھی ہیں اور کون سی اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور فتنہ پیدا کیوں ہوتا ہے، اور پھر اگر فتنے پیدا ہو جائیں تو ان کا علاج کیا ہے. یہی چند نکات آج ہماری گفتگو کا محور ہوں گے. فتنہ عربی زبان میں اس کا مطلب ہے تعجب میں ڈالنا. یہ فتن یفتن سے ہے. انسان جب بھی کوئی فتنہ دیکھتا ہے تو تعجب کرتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. فتنہ آزمائش کو بھی کہتے ہیں. انسان آزمائش میں پڑ جاتا ہے. امتحان اور ابتلاء اور اختلاف رائے کو بھی کہتے ہیں. جب بھی کوئی فتنہ رونما ہوتا ہے تو لوگوں کی آراء مختلف ہوتی ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. بیماری اور مرض کو بھی فتنہ کہتے ہیں. انسان جب بیمار ہو جائے تو بس اوقات دین سے بھی دور ہو جاتا ہے، مایوس ہو کر فتنے میں پڑ جاتا ہے. جنگ و جدل عموماً جب بھی فتنہ بپا ہوتا ہے تو لڑائیاں رونما ہوتی ہیں. گمراہی اور رسوائی، اللہ تعالیٰ فتنے سے بچائے، یہ حقیقت میں ہے ہی گمراہی. اور جب انسان گمراہی میں پڑ جاتا ہے تو پھر رسوائیاں تو ہوتی ہیں. کفر بھی فتنے کا معنی ہے اور عبرت بھی فتنے کا معنی ہے. بعض ایسے فتنے ہیں کہ انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، نیکیاں کرنے میں جلدی کرو. فتن کقطع اللیل المظلم، فتنے آنے والے ہیں اس طرح جس طرح رات کے اندھیری رات میں تاریکی بڑھتی اور بڑھتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے، اس طرح فتنے زمین پہ آ جائیں گے. بادروا بالاعمال، نیکیاں کر لو جتنی کرنی ہے. ایک ایسا وقت آئے گا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، لوگ صبح کے وقت مومن ہوں گے اور شام کے وقت کافر ہو چکے ہوں گے. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات کو اچھا بھلا مومن بندہ سوئے گا اور صبح کو پتہ چلے گا کافر ہو گیا. سبب کیا ہے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنا دین بیچ دے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. المؤمن خلق مفتنا، مومن تو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس امتحان میں جو رہنمائی شریعت کی لے لے، انہ یحب الفتن التواب،
جو اللہ کی رہنمائی کو قبول کر لے فتنوں کے دور میں، اللہ پھر اس کو پسند بھی بڑا کرتے ہیں۔ عربی زبان میں المفتون دیوانے انسان کو کہتے ہیں، پاگل انسان کو کہتے ہیں، اور فاتن گمراہ اور چور کو کہتے ہیں، فتان فتنے پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اور فتون وہ شخص تھا جس کو موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی تھپڑ لگایا اور اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ زندگی اور موت کے فتنے سے ہمیں بچا لے۔ زندگی کا فتنہ کیا ہے کہ انسان شبہات اور خواہشات اور شہوتوں میں اتنا جکڑا جائے کہ اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرے، یہ زندگی کا فتنہ ہے۔ موت کا فتنہ یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر نہ ہو بلکہ برائی پہ اسے موت آئے اور قبر کے عذاب میں پھنس جائے۔ اسی طرح فتنۃ الصدر ہے سینے کا فتنہ۔ سینے کا فتنہ یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ درست نہ ہو، سینے میں دھڑکنے کے لیے دل تو اللہ نے دیا لیکن یہ دھڑکتا کسی اور کے لیے ہے۔ باطل عقائد، اللہ تعالی کی معرفت سے دوری، لوگوں کی محبت اور لوگوں پہ توکل اور لوگوں پہ بھروسہ، یہ فتنہ ہے سینے کا۔ یا اس دل میں حسد اور بغض آ جائے تو یہ بھی سینے کا فتنہ ہے، اور اتنا مہلک فتنہ ہے کہ اگر میری بات کو مبالغہ نہ سمجھیں تو اللہ بچاتے ہی اس فتنے سے اس کو ہے جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، وگرنہ اس فتنے میں ہر بندہ گھائل ہوتا نظر آتا ہے، کسی نہ کسی کے بارے میں گرا بغض اور حسد یہ انسان کو کھا رہا ہے۔ فتنۃ عمیاء و صماء، حدیث میں آیا ہے ایسا فتنہ بھی آئے گا کہ جو انسان کو اندھا اور بہرا کر دے گا، یعنی ایسا فتنہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میں نے یہاں کرنا کیا ہے۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے الفتنہ الموت خیر من الفتنہ، فتنے سے بہتر موت ہے، کم از کم اس کا ایمان اور دین بچ جائے، فتنوں میں دین نہیں بچتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ فتنہ تو استعمال کیا ہے مختلف معانی میں، شرک سب سے بڑا فتنہ ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ ان کافروں سے، ان مشرکوں سے قتال کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی شرک بچے ہی نہ، خالص دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور فتنے کے دور میں انسان کی اصلیت سامنے آتی ہے۔ امام جرجانی کہا کرتے تھے الفتنہ ہی ما یبین بہ حال الانسان من الخیر والشر، فتنہ جب پیدا ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے یہ کھرا ہے اور یہ کھوٹا ہے۔ بڑے لوگوں کے حالات چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جب آتی ہے نا مصیبت یا جب آتی ہے ان کو خوشی، تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے ایمان کی پیمائش کیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ دعوے دار جو ہی خوشی ملتی ہے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ بیٹی اور بیٹی کی شادی کرنی ہے، سب پہلی ہے نماز پڑھنے کے لیے، پتہ اس وقت چلتا ہے
کہ وہاں موسیقی لگی ہوئی ہے اور ہر اس پہلو کو پیش کیا جا رہا ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ غم اور دکھ آتا ہے تو اس سے بھی انسان کا پتہ چلتا ہے اس کے ایمان کی پیمائش کیا ہے۔ تھوڑی سی تکلیف آئی، بس جی نمازوں نے کیا فائدہ دیا ہمیں، بس جی کیا بتائیں، ذکر بھی کرتے ہیں بات ہی نہیں بنتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو گیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه وإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة۔ کچھ لوگ کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، اچھائی ملتی رہی، بس جی دین میں برکت ہی بڑھی ہے، تھوڑا سا معاملہ ٹیڑھا ہو گیا، کہتے ہیں نہیں جی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، خسر الدنیا والآخرہ، دین سے بدل جاتا ہے، وہ بدلتا نہیں بلکہ دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غمی اور خوشی کا تصور پیش کیا ہے۔ كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا لله، جب بھی اللہ کے رسول کو خوشی آتی فوراً سجدے میں گر جاتے، یہ ہے پیمائش ایمان کی۔ وكان اذا حزبه امر صلى، جب بھی آپ کو کوئی غم آتا آپ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے کہ انسان خوشی میں ہے تو بس تمام شریعت کی حدود کو کراس کر جائے، اور غمی میں ہے تو اپنے ہی چہرے کو نوچتا نظر آئے اور گریبان چاک کرتا نظر آئے۔ یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو ملعون ہوتے ہیں، جس کے بارے میں آپ حدیث سن چکے ہیں، لعن اللہ الخامشة وجهها والشاقة جیبها والداعیة بالویل والثبور، اللہ کی لعنت ہے اس عورت پر جو دکھ اور غم اور مصیبت کے وقت اپنے ہی چہرے کو نوچتی ہے اور گریبان کو چاک کرتی ہے اور برے بول بولتی ہے۔ قرآن مجید نے فتنے کا معنی کفر بھی بیان کیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، جن دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے نا، وہ ایویڈنٹ چیزوں کے پیچھے نہیں لگتے، مشابہ مشتبہ چیزوں کے بارے میں سوالات، پہیلیاں اور ان کے بارے میں کنہ میں جانا۔ سبب کیا ہوتا ہے؟ اصل میں ان کا اپنا ایمان ٹیڑھا ہوتا ہے۔ مسلمان تو ان باتوں کو پریورٹی دیتا ہے جو بالکل واضح ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کہا کرتے تھے، حرف ریب نے تبدیل نے آیا شرمندہ تأویل نے، قرآن سے بڑھ کے کوئی ایویڈنٹ تو چیز دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی، نہ اس کی مزید کلیریفیکیشن کی ضرورت جو قرآن نے بیان کر دی ہے اور خود اللہ کی رسول نے بیان کر دی ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہ لوگ پھر مشابہات کے پیچھے لگنے والے کفر تک پہنچتے ہیں، حقیقت میں وہ فتنے میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں اور چاہتے ہی فتنہ ہے کہ دنیا میں بقا ہو۔ اور یہ جو لوگ اللہ کے رسول سے طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، یہود و نصارہ یا مشرکین مکہ کو اس لیے سوال کرتے تھے کہ اگر ان کو صحیح جواب مل جائے گا تو مسلمان ہو جائیں گے، نہیں، وہ اس لیے سوال کرتے تھے کہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھوٹا ثابت کریں،
یا اشکال پیدا کر دیں جو ماننے والے ہیں ان کے ذہن میں شک پیدا ہو جائے. مگر آپ سوچ سکتے ہیں ابو جہل کیا کہتا ہے؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ نبی سچا ہے، قرآن سچا ہے، اس کو کہنا چاہیے تھا نا پھر مجھے ہدایت دے دے. تو کیا کہتا ہے؟ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ سچا ہے تو ہم پہ پتھروں کی بارش کر دیں. قرآن ہے. تو اس لیے ان کے سوالات نہیں ہوتے تھے کہ ان کو کوئی رشد و ہدایت کی بات مل جائے، بلکہ وہ تو صرف اور صرف مسلمانوں کے دلوں کو گدلا کرنا چاہتے تھے. فتنے سے مراد قتل بھی ہے، اور آج فتنہ ایسا ہے معاشرے کے اندر کہ نہ قاتل کو پتا ہے کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں، اور نہ مقتول کو پتا ہے کہ مجھے آخر کیوں قتل کیا گیا. یہ سب فتنے کا نتیجہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتنے کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں. فتنۃ الشبہات، فتنۃ الشہوات. شبہ کا فتنہ، وہ لوگ جو اوتھینٹک علم نہیں رکھتے، ساری زندگی شبہ میں گزارتے ہیں، جن کے پاس قرآن و سنت کا صحیح علم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ فتنے میں رہتے ہیں اور فتنہ ہی پیدا کرتے ہیں. اور جب ان کی نیت بھی خراب ہو جائے تو پھر تو اللہ معاف فرمائے معاشرے میں سوائے فساد کے کچھ نظر نہیں آئے گا. اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے احذروا من الناس صنفین، لوگوں فتنے کا دور ہے، 2 لوگوں سے بچ جاؤ. صاحب ہوا قد فتنت ہوا، ایسا شخص جو نفس کا غلام ہے، جس کو قرآن و سنت سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے. صاحب ہوا قد فتنت ہوا ہو، جس کو فتنے میں ڈال دیا ہے. کچھ لوگ کیوں فتنے میں پڑ جاتے ہیں؟ لینتھ ایکسپیرینس ہے جی، نہیں جی بہت ڈگریاں ہیں اس کے پاس جی. لینتھ ایکسپیرینس کی بات کرو تو شیطان سے بڑا بھی کسی کا تجربہ ہے؟ پتا کتنے 100 سال کا تجربہ ہے؟ جب سے آدم جنت سے نکلے آج تک کا تجربہ یہ شیطان کے پاس. تو کیا تجربہ ہوا؟ کسی کا 10 سال ہے، کسی کا 20 سال ہے. اور بڑی بڑی ڈگریاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب سے آدم علیہ السلام آئے جتنا علم آیا اس کی کاٹ کرنے کے لیے کون اس سے ڈالتا رہا؟ یہ شیطان ہی ڈالتا رہا. یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ عقل کو قرآن و سنت کے تابع کون کرتا ہے، شبہات سے اپنی جان چھڑا کے حقائق کی زندگی کی طرف کون آتا ہے. اور حقائق کیا ہیں؟ ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ حق ہیں، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، اللہ کے علاوہ سب چیز باطل ہے. اللہ کا قرآن حق ہے، اللہ کے رسول حق ہے. حق کو چھوڑ کر شبہات میں پڑنے والا کبھی بھی فتنے سے نہیں بچ سکتا. اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے وصاحب دنیا اعمته دنیا، ایسے شخص سے بھی بچو جو نفس کا غلام ہے، اور ایسے شخص سے بھی بچ جاؤ جو خالص دنیا دار ہے، دنیا میں اتنا دھت ہے کہ اس کو دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا ہے. نہ وہ اپنے باپ کی پرواہ کر رہا ہے، نہ اپنے بیٹوں کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے رشتہ داروں کی پرواہ کرتا ہے. اس کے سامنے اگر ہے تو کیا ہے؟ مال. مال اس کو جہاں ملے گا اس نے وہیں جانا ہے. اور سبب کیا ہوتا ہے؟ ان 2 لوگوں کا ان کی سوچ غلط ہوتی ہے، ان کے پاس علم نہیں ہوتا.
اگر ہوتا ہے تو علم شرعی نہیں ہوتا، فن ہوتا ہے. دنیا کو سنوارنے کے لیے بہت کچھ پڑھا لکھا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے رب کے نزدیک کون سا علم مقبول ہے. وہ ہے قرآن کا علم، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اعمال مبارکہ کا علم. علاج اس کا کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. زندگی کے 4 دن ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ 24 گھنٹے رات ہی رہی ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ 10 سال سے بارش ہی ہو رہی ہے؟ کتنے لوگ بادل کو دیکھ کے کہتے ہیں مارے گئے. بادل آتے ضرور ہیں لیکن چھٹ جاتے ہیں. مصیبتیں، آزمائشیں، دکھ آتے ہیں. انسان بس اوقات مسکرا رہا ہوتا ہے، صوفے پہ بیٹھا، خوشی بھی ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، اور غم بھی قدموں میں ہی ہوتا ہے. کبھی قدموں سے وہ غم اٹھ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، خوشی نیچے چلی جاتی ہے. یہ تو زندگی ایسے ہے. صبر کر لینا، ٹالریٹ کرنے والا انسان جو ہے وہ ان فتنوں سے بچ سکتا ہے. جو کہے پتہ نہیں بچے گا کیا نہیں، پتہ نہیں بنے گا کیا بنے گا. زیادہ سے زیادہ قبر ہی بنے گی نا، تو پریشانی کیا، وہ تو بننی ہے. صحابہ کرام کا یہی تو ایک منہج مضبوط تھا. کس طرح کی بھی حالت ہوتی ہے ان کی سوچ میں تبدیلی نہیں آتی. صحابی کہتے ہیں میں نے 70 لوگوں کو دیکھا جو صفہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. مجھے صفہ کا چبوترا تھا، جن کے پاس ایک چادر تھی. اگر وہ چادر نیچے باندھتے تھے تہبند کے طور پہ تو اوپر لینے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا. اگر اوپر لیتے تو باندھنے کے لیے کوئی چادر نہیں تھی. لیکن ان کی سوچ دیکھیے کتنی پولائٹ تھی. اور ابو ہریرہ کتنی مرتبہ جاتے جاتے گر جاتے، لوگ ٹھوکریں مارتے کہ بندہ بے ہوش ہے، کہتے جن ابو ہریرہ، یہ ابو ہریرہ تو پاگل ہو گیا ہے. اور وہ بیچارے بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. لیکن سوچ دیکھیے، کٹھے ہو کے اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے کیا کہنا چاہیے تھا انہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کسی کے پاس نہ ہو تو کو کیا کہتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ذهب اہل الدثور بالاجور. اللہ کے رسول کیا کریں، تہجد ہم بھی پڑھتے ہیں، امیر صحابہ بھی پڑھتے ہیں، اور نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، جہاد ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ان کے پاس مال ہے، وہ صدقہ کر کے وہ تو جنت میں ہم سے بلند مقام لے گئے. ہمیں کوئی عمل ہی بتا دے کہ ہم کم از کم جنت کی دوڑ میں تو پیچھے نہ رہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر تم بھی پڑھا کرو. پھر آ گئے کہتے اللہ کے رسول ہم نے آپ سے سیکھا تھا یہ اس لیے کہ درجہ برابر ہو جائے. وہ بھی یہ پڑھنے لگ گئے ہیں، ہم پھر پیچھے رہ گئے. سوچ دیکھیے، ہم تو پھر پیچھے رہ گئے. کس دوڑ میں؟ دنیا کی دوڑ میں نہیں، جنت کی دوڑ میں. یہ لوگ فتنے سے بچ سکتے ہیں جن کی سوچ درست ہے. اور سوچ بنتی ہے جب علم شرعی ہو. علم شرعی نہیں تو کبھی سوچ دینی بنتی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کی جو سوچ بنائی وہ خالص ربانی سوچ بنائی تھی. یقین جب تک نہ ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس وقت تک سوچ نہیں بنتی. جب تک انسان کے اندر صبر کرنا نہ آئے سوچیں مینٹین نہیں رہتی. جب تک انسان برداشت نہیں اپنے اندر پیدا کرتا اس وقت تک وہ ان فتنوں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. اور کہنے والے نے سچ کہا تھا. وہ حطی اور عائشہ 2 شاعر تھے.
دونوں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، کہتے ہیں تجھے لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، میرا نام ہی نہیں کو لیتا، تیرے اور میرے شعر بھی ایک جیسے ہیں، تم بھی فصیح و بلیغ ہو، میں بھی فصیح و بلیغ ہوں، راز کیا ہے؟ کہا ادھر آؤ۔ اس کی انگلی پکڑی اور اپنے منہ میں ڈال لی، تھوڑا سا چبایا اور اس نے چیخیں ماری، اس کی انگلی نکال کے اپنی انگلی اس کے منہ میں دے دی، اور اس نے چبانا تو تھا، بدلہ بھی لینا تھا، یہ چپ کر کے بیٹھا رہا۔ جب اس نے چھوڑا کہا تیرا میرا یہ فرق ہے، تم برداشت کرنا نہیں جانتے۔ لیڈر وہ بنتا ہے، دین کا لیڈر، جس کے اندر برداشت ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فتنوں کی نشاندہی کی، فرمایا قیامت کے نزدیک جنگ و جدل، فساد یہ کثرت سے ہوگا۔ یتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الحرج۔ میرے صحابہ، قیامت کے نزدیک فتنے اتنے ہوں گے، وقت میں برکت نہیں رہے گی، سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزرا ہے۔ یتقارب الزمان ويقبض العلم، اور علم اٹھا لیا جائے گا۔ جاہلیت کا دورہ پہلے تھا، اب جہالت کا دورہ ہوگا، لوگ علم کو پسند ہی نہیں کریں گے۔ تظہر الفتن، فتنے ظاہر ہوں گے۔ کیسے فتنے؟ ینسی تالیہا ماضیہا، ایک فتنہ آئے گا اور بندہ کہے گا ہذہ مہلکتی، بس میں تو مارا گیا۔ اگلے دن ایک نیا فتنہ آئے گا، پہلے فتنے کو ویسے ہی بھول جائے گا، پہلے فتنے کو ویسے ہی بھول جائے گا۔ وَيُلْقَى الشُّحَّ، مال بڑا ہوگا لیکن بخیلی ان پہ ڈال دی جائے گی۔ وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، اور قتل و غارت زیادہ ہوگی، نہیں جانے گا کوئی کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اور نہیں جانے گا کوئی کہ میں کیوں مارا گیا۔ اس حالت میں دنیا پہنچ جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور ساتھ کیا فرمایا؟ انما اخاف علی امتی الائمة المضلین، مجھے زیادہ جو خوف ہے اس بات کا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو لیڈر کہلوائیں گے، مضلین، وہ لوگوں کو گمراہی کی راہیں دکھائیں گے۔ گمراہی کیا ہے؟ جو قرآن و سنت کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہے، اس نے تو گمراہی کی راہ پیش کرنی۔ گمراہی سے نکالنے کی چیزیں ہی دو ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ میرے صحابہ، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اس کے رسول کی سنت۔ جب تک اس کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ جب اس کو انسان چھوڑتا ہے تو پھر گمراہیاں آتی ہی آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، وقعت الفتنة الاولى یعنی مقتل عثمان، سب سے پہلا فتنہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پہ قائم ہوا۔ کیسا فتنہ؟ فلم يبقى من اصحاب بدر احد، جتنے بدری صحابی تھے اس فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ کیسے؟ اللہ کے پاس چلے گئے۔ ثم وقعت الفتنة الثانية یعنی الحرہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، پھر دوسرا فتنہ حرہ کا شروع ہوا۔ فلم يبق من اصحاب الحدیبیة احد، 1400 صحابہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کی تھی، اس فتنے میں ان میں سے کوئی نہ بچا۔ ثم وقعت الفتنة الثالثة، کہ جب تیسرا فتنہ آیا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا، تو پھر وَلَيْسَ بِالنَّاسِ طَبَّاخٌ، کسی کو ہوش ہی نہیں تھی کہ کرنا کیا ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ کے رسول فتنوں سے بچنے کی تلقین کرتے، فتنوں سے ڈرایا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا، مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ،
میرے بعد سب سے زیادہ فتنہ جو ہوگا مردوں کے لیے وہ عورتوں کا فتنہ ہوگا. اور آج وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ثابت ہو رہی ہے. فتنہ عورتوں کا ہی دنیا میں پھیل رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے نزدیک لوگ ایسی چیزوں پہ سوار ہوں گے یرکبون کاشباہ، ایسی چیزوں پہ سوار ہوں گے جس طرح کجاوے ہوتے ہیں، کاشباہ الرحال، اور ان میں روشنی ہوگی، نور نکل رہا ہوگا، چمک ہوگی، لیکن ان سواریوں پہ سوار ہوں گے، ساتھ عورتوں کو بھی بٹھایا ہوگا. ینزلون عند ابواب المساجد، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اتریں گے مسجدوں کے دروازوں پر ہی، لیکن جن عورتوں کو ساتھ بٹھایا ہوگا ان کے اوپر پردہ نہیں ہوگا. فرمایا جب تم دیکھو ایسی عورتوں کو جو بے پردگی کرتی ہیں، العنوہن فانہن ملعونات، ان پہ لعنت بھیجو، یہ ملعون عورتیں ہیں. اب اگر اس روایت کو غور سے سمجھا جائے تو کون سی چیز ہے اس وقت جو کجاوے کی طرح ہے، انسان بیٹھتا بھی ہے، جب گاڑی کا انجن یا موٹر سائیکل کا انجن چلتا ہے تو شعلے نکلتے ہیں کہ نکلتے ہیں، انسان آخر ان کو استعمال کرتا ہے. یہ ٹیکنالوجی کا دور، انسان چاند پہ تو پہنچ گیا لیکن اس رب کو نہیں پہچان سکا کہ جس نے پہنچنے کی طاقت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول فتنة بنی اسرائیل كانت فی النساء، بنی اسرائیل میں فتنہ آیا تو سب سے پہلے عورتوں کا فتنہ آیا. اور وہ فتنہ کیا تھا؟ جسم کی نمائش اور جسم فروشی، جس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فقدت امة من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی قوم گم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو گم کر دیا، آج تک نہیں ملی. سامنے سے چوہیا گزری، آپ نے فرمایا لا اراہ الا ھذہ، مجھے لگتا ہے کہ جو پوری قوم بنی اسرائیل کی گم ہوگی اللہ نے مسخ کر کے اس کو چوہا بنا دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور ساتھ دلیل پیش کی، اگر چوہیا کے سامنے آپ اونٹنی کا دودھ رکھ دو تو وہ نہیں پیتی، اگر بکری کا دودھ ہو تو پی لیتی ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا. تو یہ بنی اسرائیل کی قوم اللہ تعالیٰ نے چوہا بنا دی. سبب کیا تھا؟ انما ہلک بنو اسرائیل حين اتخذ نساءهم قصة من شعر، جب ان کی عورتوں نے جوڑے بنانے شروع کر دیے. عورتوں کا فتنہ. اور آج کوئی بھی فنکشن دیکھ لیں کس طرح اسلامی اقدار کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اور اڑاتا کون ہے؟ جو دین کا دعوے دار ہوتا ہے. اڑاتا کون ہے؟ جو کہتا ہے کہ دین شاید مجھ پہ ہی نازل ہوا ہے. عبد الرحمن بن عوف نے بھی تو شادی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہی نہیں دی. جب خوشبو دیکھی تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ماہین ایما الخبر، میرے صحابی یہ نشان کیسا ہے خوشبو کا؟ کہا تزوجت على وزن نواة من الذهب، میں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دے کے شادی کی ہے. نہ آپ نے غصہ کیا، آپ نے فرمایا بارک اللہ لک اولم ولو بشات، میرے صحابی اللہ تجھے برکتوں سے نوازے، ولیمہ کر لینا. ہوتا پاکستانی ماحول تو کہتے اچھا میرے مرنے سے پہلے تجھے جرت کیسے ہوئی کہ تم شادی کرو، مجھے اطلاع نہ دو، تمہاری شادی ہو کیسے گئی؟ میں آیا نہیں ہوں. فتنہ ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، یہ اپنی حیثیت کیوں اتنی سمجھ رہا ہے؟ سرتاج رسول نے یہ سمجھایا ہی نہیں ہے. یہ چاہتا کیا ہے؟ شہرت، ریاکاری، دکھلاوا. اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے، اس کو آسانی میں ہی رہنا چاہیے. مال و دولت کا فتنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ تھا لیکن میری امت کا فتنہ مال ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان
إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. اولاد بھی فتنہ ہے، مال بھی فتنہ ہے، لیکن جو بچ جائے ان دونوں فتنوں سے، گھبرائے نہیں، برداشت کر لے، اجر بہت بڑا ہے. اور قرآن نے یہ جو بات کہی ہے شاید کبھی کسی نے پڑھی نہ ہو، اگر پڑھتا ہے تو گزر جاتا ہے. ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں. کمال کی بات ہے، ان سے بڑی محبت تو ہو ہی نہیں سکتی کسی سے. یہ دشمن کیسے ہے؟ جب خلاف شریعت تمہیں چلانا چاہے اولاد اور بیوی تو دشمن ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی. اللہ ایسے دوست بچا جو میرے ساتھ ہی رہتا ہے، جھوٹے دانت بھی نکالتا ہے لیکن اس کی آنکھ تو دیکھتی ہے. وقلبہ یرعانی ای یتقطع ویتجسس، اور دل میں کیا سوچتا ہے، کہیں میرے قابو آ جائے نا تو میں اس کو چیر کھاؤں. اس طرح کے مکار دوستوں سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے. وَمِن زَوْجَةٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، اللہ ایسی بیوی سے بھی مجھے بچا جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا، اللہ ایسی اولاد سے بچا جو میرے لیے وبال جانی بن جائے. وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ فِتْنَةً، اللہ ایسے مال سے مجھے محروم ہی رکھنا جو میرے لیے فتنہ بن جائے. کیا فائدہ اس مال کا جس سے انسان اللہ سے دور ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کے قریب رہے اور مال جتنا بھی ہو نعمت ہے. مسند احمد کی روایت ہے، لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل. ایسے مال کی کوئی بھی تکلیف نہیں ہے، اگر کسی متقی کے پاس مال ہے تو اللہ کی نعمت ہے. نعم المال الصالح للرجل الصالح، بندہ جب نیک ہو تو مال جتنا بھی ہوگا وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی اس کا تصرف کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا فتنہ بھی بتایا ہے. کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو نہیں ڈرایا، کیونکہ اس کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا. ما من ارض الا سیطع، کائنات میں زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہوگا جہاں یہ جائے گا نہیں. بڑے بڑے رہ جائیں گے. آج تو وہ کرتب دکھانے والے اگر آ جائے نا تو بڑے بڑے پکے کہتے ہیں میرا بھی ہاتھ دیکھو. بڑے پکے مسلمان بھی کہتے ہیں حرج کیا ہے ہاتھ دکھانے میں نے کو ماننا ہے. اور حدیث کہتی ہے من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، جو صرف پوچھ ہی لیتا ہے پامس سے، ذرا دیکھو نا زائچہ بنا کے، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور جو تصدیق کر دے کہ ہاں ایسا ہی ہے، من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو مان لے کہ اس نے سچ کہا ہے، ادھر مان لیتا ہے، ادھر قرآن کا منکر اور کافر ہو جاتا ہے. بے پردگی کا فتنہ جو ابھی آپ نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایسی عورتیں نظر آئیں یہ فتنے باز عورتیں ہیں، ان پہ لعنت کیا کرو. تقلید کا فتنہ، ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یقلدن احدکم دینہ رجلا، دنیا میں کوئی شخص اپنے دین کے معاملے میں لائی لگ نہ بنے، تقلید نہ کرے. فإن آمن آمن وإن كفر كفر، یہ نہ ہو کہ ایک بندے کو کہہ دے میں نے اس کی بات ماننی ہے، وہ مومن ہے تو میں بھی مومن، وہ کافر ہوتا ہے تو میں بھی کافر. لا تكونوا امعا، لائی لگ نہ بنو. یہ نہ کہو ان احسن الناس احسننا وان اساء الناس، اگر لوگ اچھائی کریں گے تو ہم بھی اچھائی کریں گے، اگر وہ برائی کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. قطعا نہیں.
ہم یہ کہیں گے اگر لوگ اچھائی کرتے ہیں تو ہم اچھائی اس لیے کریں گے رب کا حکم سمجھ کے. لوگ اگر برائی کرتے ہیں تو ہم برائی سے بچیں گے پھر بھی اچھائی کریں گے. 1374 نمبر جو صحیح بخاری کی روایت ہے، کس طرح وہ تقلید کا چٹھا کھولتی ہے. کاش کسی کو پڑھنے کا وقت مل جائے. قبر میں جب مومن جائے گا فرشتے سوال کریں گے من ربک، کون ہے تیرا رب؟ کہے گا ربی اللہ. بلکہ حدیث میں آتا وہ کہے گا رکو بھی رکو، عصر کی نماز کا وقت گزر رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو. فرشتے کہیں گے نمازیں دنیا میں تھی، اب نماز کا وقت نہیں ہے. کہے گا ربی اللہ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، بتاؤ کون تھا ہادی و مرشد؟ کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا دینی الاسلام. فرشتے پھر سوال کریں گے تمہیں جواب کیسے آ گئے؟ وہ کہے گا قرأت القرآن وآمنت به وصدقت وعملت بما فيه. میں نے قرآن پڑھا، ایمان لایا، تصدیق کی، عمل کیا. جواب آ گئے. ایک جواب یہ دے گا، ایک آواز آسمان سے آئے گی ان صدق عبدی، میرے فرشتہ بس میرے بندے نے سچ کہا ہے. یہ بڑا مالدار تھا دنیا میں، اس کے پاس بڑی نعمتیں تھی، اس کو 2 کپڑوں میں چھوڑ گئے، وہ بھی سلے نہیں ہیں. جلدی کرو البسوہ لباس الجنہ، اس کو جنتی لباس پہنا دو. جواب اس کے صحیح ہے. بڑا اچھا گھر تھا دنیا میں اس کا، چھوٹے سے گھروندے میں اس کو ڈال کے بھاگ گئے. بڑی محبت کے دعوے دار کہاں گئے ہیں؟ افرشوا لہ فراش الجنہ، یہ نیچے بھی کچھ بچھا کے نہیں گئے، اس کے نیچے جنتی بچھونے بچھا دو. وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، یہ چھوٹی سی کوٹری میں اس کو بند کر گئے ہیں. میرے فرشتوں جنت کے دروازے کھول دو. مد البصر، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے اس کی قبر کو کھول دیا جائے. اور جب منافق او المرتاب جو شک کرتا ہے، جیسے آپ نے سنا شک اور شبہ میں کون پڑتا ہے؟ جو فتنے میں پڑا ہوتا ہے. او الکافر، یا کافر جب ہوتا ہے قبر میں، یا منافق یا مرتاب شک کرنے والا، فرشتے پوچھتے ہیں ما ربک، کون ہے تیرا رب؟ وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں لا ادری. ہاں کا مطلب کیا ہے؟ کأنه يتذکر شیئا ولم یدکر، یاد کرتا یہ کلمہ تو سنا ہی تھا رب کا لیکن یاد نہیں آئے گا. اور ساتھ کیا کہتا ہے؟ اقول کما یقول الناس، میں تو لائی لگ تھا، جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا. ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، کیا کہتے ہو جو آپ کی طرف ہم نے بھیجا پیغمبر بنا کے؟ کہ ہاں لا ادری اقول کما یقول الناس، جیسے لوگ کہتے تھے میں تو لائی لگ تھا. ابن القیم یہی بات کہہ رہے ہیں، کسی کو تقلید نہیں کرنی چاہیے. لائی لگ کیوں بنے؟ اللہ نے فہم و فراست دی ہے. 50 روپے کی جوتی خریدنی ہو تو 6 دکانیں پھرے، اور وہ دین سیکھنا ہو جس کے بدلے جنت ملنی ہے، وہ کہے کہ بس فلانسی میں نے لینا ہے. قرآن اس کے سامنے ہو، 20 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہو، احادیث سہل المنال ہو، اس کے ترجمے ہو چکے ہوں، اور انسان کے پاس فرصت ہی نہ ہو. اتنا بھی اب نارمل کوئی نہیں ہوتا کہ گھر والے ٹماٹر لینے بھیجے تو وہ پیاز اٹھا کے لے آتا ہو. دنیا کے سارے مسائل ہی صحیح کرتا ہے. دین کے بارے میں اس طرح کی بددیانتی آخر کیوں؟ اس لیے یہ فتنے میں پڑا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہے. قرآن کھولے سب فتنے دور، سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ اللہ نے کیا کہا. حدیث پڑھے پتہ چل جائے گا کہ کائنات کے سرتاج نے زندگی گزاری کیسے ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ بھی ایک فتنہ ہوگا قیامت کے نزدیک.
حکمرانوں کے در و دربار پہ جانے کے لیے لوگ تڑپیں گے. ایک وقت تھا نیک لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے، بڑے بڑے حکمران دروازے پہ آ کے بیٹھے رہتے کہ حضرت جی کا دیدار کب ہوگا. آج حضرت جی بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں ملاقات کا ٹائم کب ملے گا. چینجنگ کیوں ہوگی؟ اس نے رب کو چھوڑا تو رب نے ان کو چھوڑ دیا، جب رب کو چھوڑا تو رب نے چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اتبع الصید غفل من بدا جفا ومن اتبع الصید غفل ومن اتى ابواب السلاطین فقد افتتن. جو دیہات گاؤں میں رہتا ہے وہ اکھڑا مزاج والا بن جاتا ہے کیونکہ گفتگو ایسی سنتا ہے، اور جو شکار میں دھت ہو جاتا ہے وہ دین سے غافل ہو جاتا ہے، اور جو حکمرانوں کے در و دربار پہ جانے کی خواہشی کرتا ہے جاتا ہے وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے. اس کو چاہو نہ چاہو پھر بات کرنی پڑتی ہے. حق گوئی اور بے باکی انسان کے منہج سے ہوتی ہے جب وہ فتنوں سے دور رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک یہ بھی فتنہ ہوگا، وعدہ خلافی، امانتوں میں خیانت. الامانۃ مفتاح الرزق. کاش امت اسلامیہ کو پتہ چل جائے امانت یہ رزق کی چابی ہے، یہ رزق کی چابی ہے. تو کوئی شخص خیانت کے لیے ہاتھ نہ بڑھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک وقت آنے والا ہے لوگ اشارہ کریں گے وہ فلاں جگہ پہ ایک بندہ ہے بڑا امانت دار، اس کا مطلب ہے کہ باقی سارے خائن ہوں گے. اس طرح امانت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اول ما يرفع من هذه الامه الامانه. اس امت میں سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی امانت داری. گفتگو کی امانت داری، رائے کی دیانت داری، مشورہ دیانت داری سے دینا، راستہ صحیح بتانا، ڈائریکشن صحیح دینا، یہ امانت داری ہے. من کان اعمى عن الطریق، جو کسی نبینے کو جان بوجھ کے غلط راستے پہ ڈالتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. حدیث کہہ رہی ہے اور جو جنت کا راستہ غلط بتا دے اس پہ کتنی لعنتیں ہوں گی. جنت کا راستہ تو وہ ہے جو اللہ نے بتایا، جو اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا مصدر بھی بیان کیا کہ فتنے آئیں گے کہاں سے. آپ مشرق کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور کہا ان الفتنۃ ہا ہنا، ان الفتنۃ ہا ہنا، وفی روایت اخری العراق. فتنے اٹھیں گے تو عراق کی طرف سے اٹھیں گے. اور آج امت اسلامیہ اس بات پہ گواہ ہے، یہ خوارج کا فتنہ، یہ روافض کا فتنہ، یہ باطنیہ، یہ بدعات، یہ قدریہ، جہمیہ، معتزلہ، زردشتیہ، یہ مانویہ، یہ مزدکیہ، یہ بوزی فتنہ، یہ سارے کے سارے فتنے وہاں سے اٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قادیانیہ اور بہائیہ ان کا مصدر بھی کہاں سے ہے ذرا ڈیپلی چیک کیجئے، وہاں سے شروع ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا تھا فتنے یہاں سے اٹھیں گے. اور نجد عراق اور نجد حجاز دونوں میں فرق ہے. حجاز اونچی جگہ پہ کہتے ہیں. آپ مسجد نبی میں کھڑے ہوں، اللہ کے سو منبر پہ کھڑے تھے، دائیں طرف نجد حجاز ہے اور بائیں طرف نجد عراق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بتایا کہ فتنے اٹھیں گے کہاں سے، وہاں فتنوں کے بارے میں صحابہ کرام کو خبردار کیا اور فرمایا ایک وقت آنے والا ہے، لوگوں میں دیکھ رہا ہوں مدینے کے اندر فتنے گر رہے ہیں جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يبق من الدنيا الا بلاء وفتنه فاعدوا للبلاء صبرا. میرے صحابہ فتنے آئیں گے
بلائیں آئیں گی، بس مضبوط رہنا، دین پہ ڈٹ جانا۔ ملے گا کیا؟ ان من ورائکم زمان صبر، ایک وقت آنے والا جہاں صبر کرنا پڑے گا۔ دین پہ ڈٹ جانے والا کیسے ہوگا؟ کالقابض علی الجمر، جس نے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑا ہے۔ یہ انگارہ وہ نہیں ہے جو ہمارے اور آپ کے گھر میں ہوتا ہے، آپ کچھ دیر رکھیں تو ٹھنڈا ہو سکتا ہے، ہاتھ تو جلے گا۔ یہ انگارہ شریعت بیان کر رہی ہے جب تک زندہ رہے گی انگارہ رہے گا، یہ تکلیفیں سامنے رہیں گی۔ للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا، اگر اس مصیبت کے باوجود، فتنوں کے باوجود دین پہ ڈٹ جائے 50 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ صحابہ نے فٹ سے سوال کر دیا، رسول اللہ منا او منہم، اس وقت کے 50 شہید یا ہم میں سے؟ فرمایا 50 شہیدا منکم، میرے صحابہ تم میں سے 50 لوگ اگر اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، جتنا مقام ملے گا اتنا فتنے کے دور میں دین پہ ڈٹ جانے والے کو مقام ملے گا۔ امام البانی صحیح الجامع میں اس روایت کو لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، لوگوں اثنان یکرہہما ابن آدم، دو چیزوں کو لوگ پسند نہیں کرتے حالانکہ دونوں ہی ان کے لیے بہتر ہیں۔ یکرہ الموت، موت کو ناپسند کرتے ہیں کہ موت نہ آئے، والموت خیر من الفتنہ، فتنے سے بہتر موت ہے تاکہ دین بچ جائے۔ یکرہ قلت المال وقلت المال اقل للحساب، لوگ کہتے ہیں مال کم نہ ہو یہ زیادہ ہو، حالانکہ مال اگر تھوڑا ہوگا تو حساب بھی تو تھوڑا ہوگا نا، حساب بھی تھوڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، مسلمانوں یہ امتی هذه امت مرحومہ لیس علیہ عذاب فی الآخرہ عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل، میری امت کے اندر زلزلے آئیں گے، قتل و غارت ہوگی، فتنے ہوں گے، جو اس میں ڈٹ گیا وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کا علاج بھی بیان کیا ہے، اور علاج سے پہلے ایک ضروری بات، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، 3 مرتبہ فرمایا سعادت مند وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، سعادت مند وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، سعادت مند وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ وَلِمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ، اور وہ بھی سعادت مند ہے اگر کسی کو فتنہ سامنے آ گیا ہے تو صبر کرتا ہے، وہ بھی سعادت مند ہے۔ ان فتنوں کا علاج ہو سکتا ہے تو کس طرح؟ سب سے پہلا علاج الایمان باللہ، اللہ پہ یقین جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو عمل صالح کرتا ہے ایمان کے بعد یقین کے ساتھ، ہم حیات طیبہ سے اسے نوازیں گے۔ اس لیے فرمایا اول هذه الامه صلاح اول هذه الامه بالزهد والیقین، امت کے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا تو کیوں؟ یقین کی وجہ سے، زہد کی وجہ سے۔ وَيَهْلَكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْعَمَلِ، اور اس امت کے آخر میں لوگ ہلاک ہوں گے تو بخیلی کی وجہ سے اور لمبی امیدوں کی وجہ سے۔ آج کسی سے کہہ دیا جائے نا بھائی نماز پڑھ لیں، اچھا پڑھوں گا، اچھا میرے پیارے بھائی داڑھی رکھ لیں، شادی کے بعد رکھوں گا، چلو لکھ کے دے دو شادی تک زندہ رہو گے، ہم نہیں کہتے، کوئی لکھ سکتا ہے؟ اچھا رکھ لیں گے، کب؟ فتنہ میں پڑا ہے نا بیچارہ، جس
جس چیز کو رب نے پسند کیا یہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، نہیں اللہ تعالیٰ کی یہاں سلیکشن ٹھیک نہیں ہے، ایسے مجھے یہ بال دے دی ہے، نہیں اس کے بغیر ہی میں اچھا لگتا تھا۔ رب پہ اعتراض چھوٹا اعتراض نہیں ہے، اس کو اپنے آپ کو فتنے سے نکالنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا دعوے دار ہو اور کہے کہ یہ مجھے یہ نہیں چاہیے، ہم کیا کہتے ہیں یہ ہمارا محترم بھائی بھول گیا ہے۔ لوگ تو اور باتیں بھی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھول گیا ہے، بس یاد کروا دو۔ 4 چھٹان کے بال جو اٹھا کے نہیں چل سکتا دنیا کے سامنے، وہ گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے پرسرات سے کیسے گزرے گا؟ لیکن کوئی سوچتے نہیں۔ اور یہ فتنہ کیسے آیا؟ دین پڑھا ہی نہیں، اگر پڑھا ہے تو پھر شبے میں پڑ گیا ہے۔ اور کتنے بدبخت دنیا میں ایسے ہیں جو ایک تو گناہ کرتے ہیں ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اور میں نے اتنا بھاری لفظ اس لیے بول دیا، نواقض اسلام کے اندر یہ بات ہے، جو دین کے کسی پہلو کا مذاق اڑاتا ہے عمل بھی کرے تب بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ دو غلطی ہے، اور دعا کر دینی چاہیے بھائیوں کے لیے، تانے دینے کی بجائے دعا کر دیں، منت سماجت کر لیں، ان کے پاس بار بار جائیں، آپ میرے بڑے محترم ہیں بھائی، اس کے بارے میں ہم سوچیں۔ لیکن جو مذاق کرے، کچھ کیا کہتے ہیں یہ داڑھی ہے کہ جھاڑی ہے، استغفر اللہ، اللہ کے رسول کی سنت کے ساتھ۔ برقعے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ برقع ہے کہ یہ خیمہ ہے جو ڈال دیا اسلام نے؟ یہ مذاق اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ہاں یہ کہنا چاہیے بھائی دعا کر دیں، میری کمزوری اللہ دور کر دے، بہت اچھا کلمہ ہے، شاید اس کلمے سے اللہ تعالیٰ تیری نجات کا سبب بھی بنا دے، کیونکہ تو نے اعتراف کر لیا۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب کسی گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ اس پہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یقین یہ ہو، کون سا یقین؟ لو ان الامہ اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك۔ ابن عباس میں تمہیں بات سمجھانے لگا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب تک ان 2 باتوں کی حفاظت رکھو گے اللہ تیری حفاظت رکھیں گے۔ پہلی بات، میرے بیٹے پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تجھے نفع دینے کے لیے، تمہیں نفع نہیں مل سکتا جب تک تیرا رب نہیں چاہے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ پوری کائنات تیرے خلاف اگر اکٹھی ہو جائے، تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی جب تک تیرا رب نہ چاہے۔ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے 2 پہلو پیش کروں گا۔ نام سنا ہوا ابراہیم علیہ السلام کا؟ آگ میں پھینکے گئے کہ نہیں؟ بولیں۔ اور آگ اتنی تھی جس ماں کا بیٹا بیمار ہوتا وہ کہتی اذا شفی ابنی، اگر میرا بیٹے کو شفا مل جائے تو میں اتنی آگ اور جلاؤں گی۔ کتنے دن آگ جلاتے رہے، اور پھر آگ میں پھینکنے نہیں گئے، منجنیق کے ذریعے اس کو پھینکا تھا اس پیارے پیغمبر کو۔ اور آگ اتنی زیادہ تھی، لو طار طائر علیہا وقع مشویہ، اگر کوئی پرندہ گزرتا تو وہ بھنا ہوا نیچے گر جاتا تھا۔ لیکن محبت کے 15 درجے نا، خلت آخری درجہ ہے، خلیل اللہ ابراہیم ہے، ان کو یقین تھا نا، وہ کہتے ٹھیک ہے پھینکو۔ جب انجنیق میں ڈال کے پھینک دیا، رسیوں میں بندھے ہوئے، لوگ دیکھ رہے ہیں، باپ بھی دیکھ رہا ہے، وہ یتقلب۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے بھی کیا پڑھ رہے تھے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اب مجھے میرا رب کافی ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ جب باپ نے دیکھا کہ دائیں بائیں یہ کروٹیں لے رہے ہیں، تو کیوں کروٹیں لے رہے تھے؟ یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا تھا، تاکہ کروٹیں لیں جن رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں وہ رسی جل جائے،
جب دیکھا باپ نے کہ رسی ہی جلی ہے اور ابراہیم مسکرا رہے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب تو عجیب نکلا، ہم نے رسیاں باندھی وہ جلائی ہیں، باقی سب کچھ ٹھیک ہو تم؟ کس نے بچایا؟ یقین نے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، پہاڑ العملاقۃ العجیبہ، مکے کے ارد گرد پہاڑ، لا جلیس ولا انیس ولا شجر، کوئی درخت نہیں، کوئی انسان نہیں، چھوٹے سے بچے کو ابراہیم اپنی وائف کے ساتھ گئے اور چھوڑ کے چل دیے، اکیلی جان، بچہ، پانی نہیں ہے، کچھ بھی مقومات الحیات نہیں ہے۔ جاتے جاتے پوچھا اللہ امرک ان تترکنا ہنا، اللہ نے حکم دیا کہ یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے نعم، جی ہاں۔ کیا وہ عورت تھی؟ کہا اذن لا یضیعنا، اگر رب نے حکم دیا ہے آپ چلے جا رہے ہیں تو چلے جائیں، وہ رب مجھے اور میرے بیٹے کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے آج یقین، آج میں اور میرا بھائی یقین چھوڑ بیٹھے ہیں کہ شاید اگر میں نے یہ رکھ لی نا تو دکان نہیں چلنی ہے۔ اچھا دکان تم چلا رہے ہو تو اللہ چلا رہا ہے۔ کچھ لوگ کا ذہن ہوتا نہیں جی 10 انگلیوں کی کمائی ہے، تو جن کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں بھوکے مر جاتے ہیں، وہ کھا کے نہیں سوتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں۔ یقین نہیں ہے۔ کچھ لوگ کا ذہن ہے یہ رکھ لی نا رشتہ نہیں ہوگا۔ آپ کے کیا خیال ہے جن کی داڑیاں بیچارے کمارے پھر رہے ہیں، بلکہ اللہ کی رحمت سے 2 4 ہیں ان کے پاس؟ یہ سارا شبہ ہے، فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان اتھر سے بات نکال دی ہے، اس سے بڑی برکت دنیا میں مل ہی نہیں سکتی۔ یقین جب تک نہیں ہے فتنے ختم نہیں ہوں گے۔ دوسری بات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اللہ ثابت قدمی دیتے ہیں، لیکن کس کو؟ جو ثابت قدمی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اور گمراہ کس کو کرتے ہیں؟ جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ دوسرا علاج تقوی اللہ۔ جب تک اللہ کا خوف نہیں ہے اس وقت تک دنیا کا خوف رہے گا۔ دل میں اللہ کا خوف آ جائے سب خوف ختم۔ سلف صالحین میں سے ایک نیک آدمی، اس کو وقت کے بادشاہ نے سزا دینی چاہیے، اور سزا کیسی تھی؟ بھوکا شیر اس کے کمرے میں داخل کر دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ نیک آدمی جو ہی شیر اندر گیا، کچھ مدت کے بعد سوچا انہوں نے فارغ ہو گیا ہوگا شیر کھا پی کے، جب دروازہ کھولا تو شیر بیٹھا ہوا دم ہلا رہا ہے اور وہ اللہ کا نیک بندہ کھڑا ذکر کر رہا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا شیر جھپٹا تھا۔ تو میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ تو اس کا منہ بس لگا ہے میرے کپڑوں کے ساتھ، تو میں تو سوچ رہا تھا کہ اس کا لعاب پاک ہے کہ ناپاک ہے، میں تو دلائل جو ہے ریمائنڈ کر رہا تھا۔ تو یہ بھی سو گیا۔ تو میں نے کہا چلو فارغ ہیں تو اللہ کا ذکر ہی کر لیں، تو آپ نے دروازہ کھول دیا۔ رب کا خوف جب انسان کے دل میں آ جائے، باقی خوف پھر انسان کو تنگ نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ اس سے فتنوں کو دور فرماتے ہیں۔ ابو قلابہ بیان کرتے ہیں میں جا رہا تھا صحرا میں، ایک چھوٹا سا خیمہ نظر آیا، خیمہ، اور اندر سے آواز آ رہی ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ. میں نے کہا صحرا ذکر؟ میں نے اندر ہو کے دیکھا تو ایک آدمی جس کے ہاتھ بھی نہیں اور پاؤں بھی نہیں. میں نے کہا علامت تسبح، کس بات پہ سبحان اللہ کہہ رہے ہو؟ علامت تکبر، کس بات پہ اللہ اکبر کہہ رہے ہو؟ وعلامت تہلل، لا الہ الا اللہ کس بات پہ کہہ رہے ہو؟ وعلامت احمد، الحمدللہ کس بات پہ کہہ رہے ہو؟ ہاتھ اور پیر تیرے ہے نہیں؟ تو اس نے کہا علی سلامت لسانی، اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، میری زبان تو زندہ ہے، میں اس رب کو یاد تو کر سکتا ہوں. صحابی کہتے ہیں ہم گئے ایک ایسی جگہ پہ جہاں کھوپڑیاں پڑی تھیں، سر کٹے پڑے تھے، وہاں ایک نوجوان نے گھوڑے کو باندھا اور سویا ہوا. ہم نے اس کو اٹھایا، کیا کر رہے ہو یہاں، دیکھو حالت کیا ہے اور تم یہاں سو رہے، تمہیں خوف نہیں آتا؟ کہا جاؤ اپنے کام کرنے کے لیے چلے جاؤ، میں اس لیے یہاں لیٹا ہوں، میں اللہ کا خوف دل میں پیدا کر چکا ہوں، کسی اور کا خوف دل میں لانے کے لیے مجھے شرم آتی ہے، میرا رب کیا کہے گا، کسی اور سے بھی ڈرتے ہو؟ جاؤ. اور پھر سو گیا. رب کا خوف جب آئے تو پھر باقی خوف ختم ہو جاتے ہیں، پھر فتنے اس کو تنگ نہیں کرتے، پھر فتنوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. تیسرا علاج اللہ کا ذکر. آج فتنہ جب بپا ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ اخبار پڑھو، بریکنگ نیوز دیکھو، اللہ کا ذکر کرو. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ کی مرضی کے بغیر قوم سے ناراض ہو کے چل نکلے یونس علیہ السلام، فتنے میں پڑ گئے، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. اللہ فرماتے ہیں اگر وہ ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا میرا بندہ نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا. کس نے نکالا؟ اللہ کی یاد نے نکالا. وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یہ ہمارا بندہ سمجھتا تھا کہ ہم اس پہ قابو نہیں پا سکتے، جب اس کو مصیبت آ گئی اس نے ہمیں پکارا، ہم نے اس کو نجات دے دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور جو لوگ اس طرح ایمان کی حالت میں اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں اللہ پھر ان کو نجات دیتے ہیں فتنوں سے، پھر وہ پریشان نہیں ہوتے. انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاه. حدیث قدسی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد اترتی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کے ہونٹ حرکت کرنا شروع نہیں کرتے، میری رحمت پہلے اتر آتی ہے. میری رحمت تو پہلے آ جاتی ہے، لیکن کوئی یقین کر کے اللہ سے طلب تو کرے. پانچواں اور چوتھا علاج توبہ اور استغفار. فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، سارے علاج کرتے ہیں لیکن بیٹھ کے دعا اور توبہ نہیں کرتے کہ 2 نفل پڑھ کے کوئی توبہ ہی کر لیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہوتے نہیں اس کا حل یہ ہونا چاہیے، اس کا حل یہ ہونا چاہیے. یہ حل نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ کے توبہ کر لیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ.
لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. استغفار تم کر لو، گناہ بھی معاف ہوں گے، موسلا دھار بارشیں بھی برسیں گی، اللہ اولادیں بھی دے گا، مال بھی دے گا اور باغات کا مالک بنا دے گا. اگر تم کمزوری محسوس کر رہے ہو، مالی، ایمانی، خاندانی، ملی کوئی بھی کمزوری ہے، آؤ قوتوں کو بدلنا ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اے میری قوم کے لوگوں، استغفار کر لو، اللہ تمہاری کمزوریوں کو قوتوں میں تبدیل کر دیں گے. مجرم نہ بنو، یہ جرم ہے. فتنے کو دیکھو بھی اور توبہ پھر بھی نہ کرو، استغفار پھر بھی نہ کرو. استغفار کر لو، فتنہ سے تمہاری جان اللہ چھڑا دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5واں علاج جو بیان کیا ہے، انسان کو فتنوں کے دور میں دعا کرنی چاہیے. آج ہر بندہ پریشان ضرور ہے، لیکن اکیلا بیٹھ کے کبھی یہ کہا یا اللہ میرے گھر کے فتنے دور کر دے، یا اللہ قوم کے فتنے دور کر دے، قوم کتنی پریشان ہے. دعا یہ انسان کو فتنوں سے بچاتی ہے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اللہ تو خود فرماتے ہیں میرے بندوں مانگو تو صحیح نا. اور حدیث کتنی پیاری ہے، ان ربکم حی کریم اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین. گناہ بندہ کرتا ہے، شرم حیا اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے ہاتھ اٹھا ہی لیے ہیں، اب میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دوں؟ نہیں، میں معاف کر کے دوں گا. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. جب بھی انسان دعا کرتا ہے نا، شرط یہ ہے کہ وہ حرام نہ کھاتا ہو، وہ نماز صوم و صلاۃ کا پابند ہو. دعا جب کرتا ہے نا تو 3 باتوں میں سے ایک ضرور مل جاتی ہے. یا اللہ فوراً سن لیتے ہیں، یا قیامت کے دن کوئی ذخیرہ کر لیتے ہیں، یا کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے اللہ وہ ٹال دیتے ہیں، ضائع نہیں جاتی. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے مجھے کبھی فکر ہوا ہی نہیں ہے کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ دعا کی توفیق دیتے اس کو ہے جس کی قبول کرنی ہوتی ہے. مجھے فکر یہ ہے کہ اللہ مجھ سے دعا کی توفیق نہ چھین لے. اللہ پہ توکل. اگر دنیا میں فتنہ آ گیا ہے، کوئی سبیل نہیں نکل رہی، تو پھر کیا کریں؟ پریشان ہو جائے؟ توکل کریں اللہ پہ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ پھر اسے کافی ہو جاتا ہے. ایک بات تو بتائیں، آج دنیا کا کوئی افسر کہہ دے نا میں بیٹھا ہوں کرو جو کچھ کرنا ہے، لوگ بڑے شیر ہو جاتے ہیں. لو جی جب بھی کوئی بات ہوگی فٹ کال ملائیں گے. مخلوق کی بات پہ اتنا یقین. رب کہہ رہے ہیں میرے بندے تو میری رہنمائی میں ہے، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، تو
تمہیں پریشان نہیں ہونا جب تم میرا بن گیا ہے. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. تم مجھے بھولیے نہیں، میں کبھی تجھے ضائع نہیں ہونے دوں گا. جب رب کہہ دے کہ ضائع نہیں ہونے دوں گا، پھر بندہ ضائع ہوگا؟ کیسے ضائع ہوگا؟ آج چھوٹی سی بات ہو کہتے ہیں بس جی کیا کریں، مصیبتیں بڑی ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں قیامت کا دن ہوگا، بندے کو جو دکھ مصیبت آئی ہوگی، جب مقام دیکھیں گے نا بلند، تو کہے گا کاش دنیا میں لو ان اجسادهم قرضت بالمقاریر، اگر دنیا میں کینچیوں سے میرا جسم کاٹ دیا جاتا تو بہتر ہوتا، آج درجہ تو اتنا بلند ہو جاتا. سلف صالحین میں سے ایسے لوگ بھی تھے جب ایک دن بہت سارا مصیبتوں میں پھنس کے تھک گئے، دکھوں کو سہ سہ کے، نیک آدمی، لوگوں نے کہا بس گیا. وہ اٹھے، وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی اور مسکرا دیا اور کہتے ہاتھ یا زمن میں عندک، معاشرے کی کوئی مصیبت ہے تو لے آؤ، میرا رب میرے ساتھ ہے، میں اس کا بھی استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں. صلابت، مضبوطی، ڈٹ جانا، یہی تو اصل کمال ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم كما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. اگر تمہارا بھی اللہ پہ توکل ہو جائے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، پرندہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، نہ کوئی گھونسلے میں اس نے کوئی لاکر رکھا ہے کہ کچھ چھپایا ہو، نہ پیٹ اتنا بڑا ہے کہ کچھ 4 دن نکال لے، خالی، اور گھر کو تالا بھی نہیں لگا کے جاتا، اڑ جاتا ہے. خالی پیٹ جاتا ہے، جب واپس آتا ہے تو گنجائش پیٹ میں مزید نہیں ہوتی، اللہ اس کا پیٹ بھر کے واپس بھیجتے ہیں. اگر تمہارا بھی توکل اللہ پہ ہو جائے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں بھی محروم نہیں کریں گے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 8واں علاج فتنوں کا نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا. یہ شوق اپنے اندر پیدا کیجئے. والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا ثم لتدعنہ فلا یستجاب لکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع کیا کرو. اگر تم نے یہ دونوں کام چھوڑ دیے تو اللہ کا عذاب ایسا تم پہ آئے گا، تم دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول ہی نہیں کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں فتنة الرجل في أهله وماله وولده ونفسه وجاره. 5 فتنے. فتنة الرجل في أهله، اہل و عیال کا فتنہ، بیوی نہیں یہ بھی فتنہ ہے، اور بد اخلاق ہے یہ بھی فتنہ. فی اہلہ و مالی، مال نہیں یہ بھی فتنہ ہے اور حرام کا ہے تو یہ بھی فتنہ. وولدی، اولاد نہیں تو پھر بھی فتنہ ہے اور نیک نہیں تو یہ بھی فتنہ. ونفسہ، انسان کے اپنے نفس کا فتنہ، سوچتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے اور سیدھی راہ نہیں اس کو ملتی کیونکہ اللہ کے سامنے گرتا نہیں ہے، فتنوں میں پڑا ہے. وجاری، پڑوسی ہے لیکن اللہ کی نافرمانیوں میں پڑا ہے. یہ قرآن پڑھنے والا ہے وہ موسیقی لگا دیتے ہیں، فتنہ ہے. ان سارے فتنوں کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یکفرہ الصیام والصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. نماز کی پابندی، روزے رکھنا، صدقہ دینا اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا. یہ 5 کام انسان کر لے تو اللہ رب العزت اس کو ان 5 فتنوں سے محفوظ کر دیتے ہیں. فتنوں کا 9واں علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں صحابہ کرام کو، یہ پڑھنے سے انسان فتنوں سے بچ جاتا ہے. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نعوذ باللہ من سوء الفتن. اے اللہ ہم برے فتنوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں. آپ نے یہ بھی دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل
वल-जुब्न वल-हरम व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल महया वल ममात। आपने ये भी दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिन नार व अज़ाबिन नार व मिन फ़ितनतिल क़ब्र व अज़ाबिल क़ब्र व मिन फ़ितनतिल ग़िना व शर्रिही व फ़ितनतिल फ़क़्र व शर्रिही व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। ऐ अल्लाह, मैं आग के फितने से, कब्र के फितने से और अमीरी के फितने से और उसकी शरारत से, गरीबी के फितने से और उसकी शरारत से तेरी पनाह में आता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ भी सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसम वल मग़रम। ऐ अल्लाह, मुझे चट्टियों से बचा, मुझे दज्जाल के फितने से बचा, कब्र के अजाब से बचा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआएं इसलिए सिखाई ताकि मुसलमान इनको याद करके फितनों से बचने के असबाब तलाश कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ भी सहाबा किराम को सिखाई, वअस्अलुका अर्रिदा बअदल क़दा वअस्अलुका नईमन ला यनफद। अल्लाह, मैं ऐसी नेमतों का सवाल करता हूँ जो ना खत्म हो। व क़ुर्रत ऐनिन ला तनक़ति। अल्लाह, मेरे घर में, मेरे अहल इयाल, मेरे मामलात में ऐसी खूबसूरती पैदा कर दे कि मेरी आंखें ठंडी हो जाएं। व अस्अलुका अर्रिदा बअदल क़दा। ऐ अल्लाह, तेरे फैसलों के बाद मुझे उस पर राजी होने वाला बना दे। व बर्दल आइश बअदल मौत। और मौत के बाद ठंडी जिंदगी अता फरमा। व लज़्ज़तन नज़र इला वजहिकल करीम। ऐ अल्लाह, मुझे इस काबिल बना कि मैं तेरा दीदार करने वाला हूँ। व शौक़ इला लिक़ाइक। और मेरे दिल में अपने दीदार का, अपनी मुलाकात का शौक पैदा फरमा। व अऊज़ु बिका मिन दर्रा मुदिर्रा व फितनतिन मुदिल्ला। ऐसे फितनों से बचा जो मुझे गुमराह कर दें। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान। अल्लाह, ईमान का हुस्न मुझे अता कर दे। वजअलना हुदातन मुहतदीन। अल्लाह, में हिदायत याफ्ता बना और हिदायत की तरफ निशानदही करने वाले बना दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों का 10वां इलाज ये बयान किया है, यूशिकु अन यकून खैरु मालिल मुस्लिम गनमुन यतबअ बिहा शअफल जिबाल व मवाक़िअल क़तर यफ़िर्रु बिदीनिही मिनल फितन। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में बाब बांधा है, बाबु तअर्रुद फिल फितना। फितने का दौर हो तो बादिया नशीनी इख्तियार करो, फितनों से अपने आप को बचाओ। और फरमाया, मोमिन का बेहतरीन माल बकरियां हैं कि वो पहाड़ों की चोटियों को उनको चराए, निकल जाए। और जहां बारिशें होती हैं, सबब क्या है? ये फिर्रु बिदीनिही मिनल फितन, दीन बचा ले। लेकिन अगर सलाबत है, कुव्वत है, तो फिर अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए दावत के मैदान में निकले, लोगों को अवेयरनेस दे कि नहीं, फितनों का इलाज हम करेंगे, घबराएंगे नहीं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब उन्होंने अब्दुल्लाह बिन जुबैर की लौटी आई और कहने लगी क्या करें, बस फितने ही बड़े हैं, मदीने से चल निकलते हैं। फरमाया, उक़अदी लुक़अ, ओ कमीनी बैठ जाओ, तेरा क्यों अल्लाह पे तवक्कुल कम हो गया है? नहीं जाएंगे हम। अल्लाह के रसूल ने मदीने के बारे में कहा था, मन इस्तबर अला लअवाइल मदीना कुन्तु लहु शफीअन यौमल क़ियामा। जो मदीने की सख्तियों और मुसीबतों को बर्दाश्त करेगा, क़यामत के दिन मैं उनकी सिफारिश करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वां इलाज ये बयान किया है कि इंसान फितनों से अपने दामन को बचाए। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सतकुनु फितनुन, फितने होंगे, अल काइदु फीहा खैरुम मिनल काइम, जो खड़ा है बैठने वाला बेहतर होगा, वल काइम खैरुम मिनल माशी, और चलने वाले से खड़ा बेहतर होगा, वल माशी खैरुम मिनस साई, जो भागने वाला है उससे चलने वाला बेहतर होगा। अगर फितने के लिए लोग भाग रहे हैं, तुम चलो, कोई चल रहा है रुक जाओ, कोई खड़ा है तुम बैठ जाओ, फितनों से बच जाओगे। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन तशर्रफ लहा तस्तशरिफु, जहां फितना हो
فتنے کا تماشا دیکھنے کو چلا جائے تو فتنہ اس کو بھی چمٹ جاتا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فتنے کے دور میں زبان کو کھولتا ہے تو وقع السیف، گویا کہ اس نے بھی تلوار چلا دی ہے. اس لیے فتنوں کے دور میں اپنی زبان پہ کنٹرول، فتنوں کے دور میں فتنے کا حصہ ہی نہ بنو، اپنے آپ کو الگ رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فتنوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد فرماتے ہیں. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے جو شخص خود کو فتنوں کے حوالے کر دے فلا یلومن الا نفسہ، اس کو اپنے آپ کو ہی ملامت کرنی چاہیے. ایک شخص کمزور ہے، میں چند مثالیں پیش کرنا چاہوں گا. ایک شخص کمزور ہے، مانتا ہے علم شرعی نہیں، پھر کہتا ہے کیا کروں، فتنے میں پڑ گیا ہوں. کیسے؟ بس یہ نیٹ جب سے آیا ہے نا مصیبت تو کیا کہیں. کبھی زہر کھائی تم نے اپنے ہاتھ سے؟ اگر تمہیں پتا ہے کنٹرول نہیں کر سکتے تم، صلاحیت نہیں ہے، کیوں رکھی ہے گھر میں یہ چیز؟ اور افسوس ان والدین پہ جو اپنے ہاتھ سے زہر بچوں کو پلاتے ہیں. لو بیٹا تم چلے جاؤ فلاں ملک، تم چلے جاؤ فلاں معاشرے میں، مسجد مدرسہ 24 گھنٹے اساتذہ ہوتے ہیں، پھر بھی جو مدرسے اور مسجد سے نکلتے ہیں آخر تو انسان ہے نا، کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں نا. مسجد میں رہتے بھی کوشش کرنے کے باوجود کمیاں رہ جاتی ہیں. تو جو ایسے ماحول میں ہی اپنی بیٹی اور بیٹے کو بھجوا دے جہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، یہودیوں کا سسٹم، عیسائیوں کا سسٹم، پھر بندہ خواب دیکھے کہ صحابی بن کے آ جائے گا. دانش مندی کہاں گئی ہے؟ مسجد میں اگر نہیں ہو سکا تو جہاں وہ مادر پیدر آزاد ہوں گے وہاں کیسے تربیت ہوگی؟ یہ فتنے کو دعوت دینا، فتنوں میں خود پڑنا، اس انسان کو فلا یلومن الا نفسہ، اپنے آپ کو ہی ملامت کرنی چاہیے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت ایسے قول و عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ سے دعا کیجئے جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے، اور بے اولاد کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے.